الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے ایک مسئلے کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن آج میں اس پہ بات نہیں کروں گا، اور کسی اور موقع پر انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر ہی قرآن مجید میں کوئی اور مقام ایسا آیا تو وہاں پہ میں اس مسئلے کو ڈسکس کروں گا، لیکن ابھی فی الحال میں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب آپ نکلے تھے صحابہ کے ساتھ، تو کیا آپ قافلہ لوٹنے نکلے تھے یا وہ قافلہ کہ جو مکۃ المکرمہ سے آ رہا تھا لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، یا اس کے لیے آپ نکلے تھے؟ ہمارے ہاں تاریخ لکھنے والوں نے اور سیرت نگاروں نے اور اس کے علاوہ مستشرقین اور ملحدین، انہوں نے اسے بڑا ہی خاص طور پر مستشرقین اور ملحدین نے اس کو بڑا ایک قابل اعتراض نقطہ بنا کر پیش کیا ہے کہ مسلمان قافلہ لوٹنے کے لیے مدینے سے نکلے تھے۔ یہ وہ ٹاپک اور موضوع تھا کہ جس پہ میں چاہتا تھا کہ میں گفتگو کروں، لیکن چونکہ اس موضوع کی گفتگو کے لیے بھی تقریباً کوئی 20-25 منٹ تو ہمیں آسانی کے لیے چاہیے کہ ہم بات کر سکیں، تو لیکن 10ویں پارے کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس مسئلے پہ کسی اور وقت میں ہم بات کر لیں گے۔ 10ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ۔ مسلمانوں سے کہا کہ تم جان لو کہ بے شک مال غنیمت میں سے جو بھی تمہیں ملتا ہے، یعنی مال غنیمت وہ کہ جو جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ جو مال آتا ہے، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ اللہ کے لیے اس کا خمس سے مراد یعنی 5واں حصہ، اس سارے مال کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے جو ذوی القربہ ہیں، رشتہ دار ہیں، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھی کہ جو غنیمت ہے، مال غنیمت، یہ تو جنگ کی صورت میں ہاتھ آتا ہے، اور ایک مال فے ہے کہ جو جنگ کی صورت میں نہیں بلکہ جنگ سے پہلے ہی وہ قوم کہ جسے خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو اس کے نتائج بہت برے نکلیں گے، یا ہم لڑ نہیں سکتے، یا ہمیں شکست ہوگی، تو وہ اس صورت میں معاہدہ کر لیتے ہیں مسلمانوں سے۔ تو وہ جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ سال کی ہماری جتنی یہاں پر کاشتکاری ہوتی ہے، زراعت ہے، ہمارے باغات ہیں، ان کی اتنی اماؤنٹ یا اتنی مقدار ہم ہر سال آپ کو دیا کریں گے، تو بغیر جنگ کے جو مال آتا ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے، مال فے کی بات سورۃ الحشر میں جا کر ہوگی۔ تو یہ جو فرمایا کہ اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کے لیے سے مراد یہی ہے کہ وہ مال اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے استقامت کے لیے اور اس کے پھیلاؤ، اس کی تبلیغ اور دعوت کے لیے استعمال ہوگا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، یعنی آپ کی اپنی جو ضروریات ہیں، معاشی ازواج مطہرات ہیں، دیگر اور ضروریات ہیں، ذمہ داری ہیں جن کو ادا کرنا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی، اور یتامہ، مساکین، وابن السبیل، اور مسافر۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، یہ وہ دن ہے کہ جس دن دو گروہ آپس میں ملے۔ اب یوم الفرقان سے مراد، یعنی فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، تو وہ دن کہ جو حق اور باطل میں فرق کر دینے والا ہے، تو اس کو غزوہ بدر یعنی یوم بدر اس کو کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اسلام کا یہ پہلا معرکہ تھا، تو اس پہلے معرکے
کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوم الفرقان فرمایا۔ غزوہ بدر سے متعلق آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا لیہلک من ہلک عن بینہ ویحییٰ من حی عن بینہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلیل سے ہلاک ہو، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل سے زندہ رہے۔ یعنی یہاں اسلام اور کفر کی بات ہو رہی ہے کہ اسلام اگر دنیا میں قائم اور دائم رہتا ہے اور رہے گا وہ بھی دلیل کے ساتھ ہے، اور اگر کفر نے رہنا ہے تو وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں اور پھر اس کے بعد جس طرح گریجولی فیصلہ فرمایا، قرآن مجید بحمد اللہ تعالیٰ ہم 10ویں پارے میں پہنچ گئے ہیں۔ تو دوران مطالعہ جب انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو قرآن مجید گریجولی انسان کو تدریجاً ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے، یعنی مکہ کے حالات اور ماحول، پھر اس کے بعد مدینہ کے حالات اور ماحول، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ہجرت کے بعد کے 10 سال کہ کس طرح مسلمان آہستہ آہستہ فتح کی طرف، کامیابی کی طرف، مضبوطی کی طرف اور استحکام کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ اسلام اور کفر میں خود بخود واضح ہو جائے گا کہ جس نے زندہ رہنا ہے اور موجود رہنا ہے تو وہ دلیل کے ساتھ موجود رہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مقام پر اس بات کو بیان کر دیا کہ مسلمان وادی کے اس جانب تھے اور کفار اس جانب تھے، اور قافلہ نیچے ساحل سمندر کی طرف سے گزر رہا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صورت اس لیے بیان کر دی اور آخر میں اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ اس کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ ہو کر رہے، اور یہاں پر اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد کم دکھائی تھی۔ یعنی کم دکھانے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ خواب میں رسول اللہ کو ان کی تعداد بے وقت اور بے وزن دکھائی گئی۔ تو اس سے کیا ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب رویا آپ نے صحابہ کو بیان کیا تو اس سے صحابہ کی تسلی ہوئی کہ ہمارا جن سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ جن سے ہم لڑ نہ سکے۔ لیکن مسلمانوں کی جو اپنی صورتحال تھی غزوہ بدر کے موقع پر وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ 2 اور صحابہ تھے، ایک حضرت علی تھے، ایک اور صحابی تھے، کہ جن کے لیے ایک سواری تھی، اور باری باری اس سواری پر حضرت علی بیٹھتے، پھر وہ صحابی بیٹھتے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی تو آپ بیٹھتے۔ حضرت علی اور اس صحابی کی گزارش یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیدل چلتے ہیں، آپ ہی سواری پر تشریف رکھیں اور آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، کہ یہ عدل کے خلاف ہے۔ اور یہ اسی طرح یعنی مسلمانوں کی اس وقت صورتحال تنگ دستی کہہ لیجئے کہ یہ تھی کہ 3 پر 1 سواری آتی تھی اور کل تعداد 313۔ ہمارے ہاں مشہور 313 ہیں، لیکن سیرت نگاروں نے اور مورخین نے 316، 17 اس طرح کر کے مختلف اس کے عدد بیان کیے ہیں۔ اب مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یہ آیت نمبر ہے 115۔ اے ایمان والو کہ جب تمہارا مقابلہ ایک جماعت سے اور لشکر سے ہو تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا یعنی نفسیاتی طور پر یہ انسان کو مضبوط کرتا ہے، ایک مومن کو، کہ اس کے ساتھ اس کا خدا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور نہ تم آپس میں جھگڑو تو اس سے نقصان کیا ہوگا کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرا گروہ ہے، جماعت ہے کفار کی، اس کی برائیاں یا اس کی صفات اختیار کرنے سے اللہ پاک نے منع کیا۔ آیت نمبر ہے 47، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی لوگوں کو دکھانے سے مراد یہ ہے کہ اپنی طاقت، اپنی قوت، اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اور لوگوں کو شو بازی کے لیے کہ اپنے ساتھ
رقص کرنے والی خواتین بھی لے کر آئے، اپنے ساتھ شرابیں بھی لے کر آئے، اپنے ساتھ جانور بھی لے کر آئے، اونٹ لے کر آئے، گھوڑے لے کر آئے، اور بڑا اسلحہ ان کے پاس تھا، اور انہوں نے راستے میں اونٹوں کو ذبح کیا اور کھل کر کھایا پیا اور عیاشی کی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا۔ اور پھر غزوہ بدر کی رات بھی انہوں نے یہی کام کیا، یعنی شباب اور کباب، اس میں ساری رات وہ مصروف رہے۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کا جو گروہ تھا، جماعت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے، روتے رہے، اللہ پاک سے دعا کرتے رہے، اور کامیابی اور کامرانی اور فتح اور غلبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے رہے۔ ایک طرف مسلمانوں کی یہ صورتحال تھی اور دوسری طرف کفار کی یہ صورتحال تھی۔ اور قرآن پاک نے بیان کیا آیت نمبر 48 میں کہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، ان کے اعمال کو سجا دیا، اور انہیں کہا کہ تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جب دو گروہوں کا آپس میں سامنا ہوا، یعنی مسلمانوں کا اور کفار کا، تو پھر وہ شیطان بھاگ گیا، اور یہ کہتے ہوئے بھاگا کہ انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، کہ میں تم سے بری ہوں اور میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو شیطان کا تو کام یہی ہے، ابلیس کا، کہ جب انسان مشکل میں پڑتا ہے تو اس وقت سب سے پہلے بھاگنے والا شیطان ہی ہوتا ہے۔ اور شیطان سے مراد انسان کا وہ دوست بھی ہو سکتا ہے جو شر پسند ہو، مفاد پرست ہو۔ قرآن پاک نے ایسے دوستوں کے لیے خناس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جب آپ مل جل کر ایک برائی کر رہے ہیں اور اوپر سے چھاپا پڑ جاتا ہے یا پولیس آ جاتی ہے، تو اس وقت کیا صورت ہوتی ہے کہ وہی دوست آپ کا کہ جو جرم میں شامل ہوتا ہے وہ ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں تو اس کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ تو یہ جو حالت ہے، اس کو قرآن پاک نے، جن لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے انہیں قرآن پاک نے خناس کہا ہے۔ اور اسی طرح جو منافقین کا کردار ہے یہاں اس موقع پر، چونکہ مدینہ سے نکلنے میں منافقین بھی ساتھ تھے، لیکن منافقین اختلاف کر کے پھر واپس آ گئے، اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ مدینے میں لڑا جائے، اور صحابہ کا یہ کہنا تھا کہ مدینے سے باہر جا کر میدان میں غزوہ اور یہ جنگ اور یہ جہاد کیا جائے۔ اور اسی طرح وہ چھوٹے موٹے بہانے بنا کر اختلاف کر کے پھر مسلمانوں سے علیحدہ ہو جاتے تھے اور واپس آ جایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے بیان کیا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، کہ یہ جو منافق لوگ ہیں اور جن کے دل میں مرض ہے، یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی جو اللہ پہ توکل کرے، ان حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب غزوہ بدر میں اللہ کے فرشتے اور ملائکہ بھی اترے۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو یہاں پر جب غزوہ بدر کا میدان سجا تو کفار کے چہروں اور کولوں پہ فرشتے ضرب لگاتے اور کہتے ذوقوا عذاب الحریق، کہ یہ جلانے والا عذاب، اس کا مزہ چکھو۔ اور آگے اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، اللہ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرنے والا۔ اور کفار و مشرکین کے معاملے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل فرعون سے تشبیہ دی کہ ان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے آل فرعون کا معاملہ تھا، اور آل فرعون کے علاوہ ان سے پہلوں کا جو معاملہ تھا وہی معاملہ کفار و مشرکین کا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے، اور اس کے لیے آیت نمبر ہے 53۔ اللہ نے فرمایا ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں نعمت کو پھیرنے والا، کہ اس نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو متغیر نہیں کر لیتی، تبدیل نہیں کر لیتی۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی قوم کو ایک نعمت دی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک وہ نعمت اس قوم سے نہیں چھینتا جب تک وہ قوم اس نعمت کی اپنے آپ کو حقدار ثابت کرتی ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو اس نعمت کا حقدار ثابت نہیں کرتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نعمت اس سے چھین لیتا ہے۔ تو یہاں پر یہی معاملہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے کہ ہم نعمت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں،
لیکن اس نعمت کے حصول کا جو معیار اور کرائیٹیریا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ہم وہ کرائیٹیریا، وہ معیار نہیں دیکھتے کہ کیا وہ خوبیاں، وہ کمالات اور وہ ڈیزرو بننا، اپنے آپ کو ثابت کرنا، کیا وہ ہمارے اندر اوصاف ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو نعمت سے محروم نہیں کرتا کہ جب تک وہ قوم اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم ہونے کے قابل نہیں بناتی، یعنی جب وہ اس نعمت سے محروم ہونے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹ کر ثابت کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 61 میں مسلمانوں کو تلقین کی ہے کہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے، اپنے آپ کو جنگ کے لیے وہ تیار رکھیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جو بھی تم استطاعت رکھ سکتے ہو قوت سے، اس کے لیے تم تیار رہو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور سرحدوں پر گھوڑے باندھنے سے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، اور اس کے ذریعے سے تم ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو، وَعَدُوَّكُمْ، اور اپنے دشمنوں کو، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی، یعنی ان کے علاوہ دوسرے کون؟ فرمایا لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو تم خرچ کرو گے کچھ بھی اللہ کی راہ میں تو تمہیں پورا پورا وہ واپس کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بھی بیان کر دیا آیت نمبر 61 میں کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اگر یہ کفار و مشرکین تمہاری طرف صلح کے لیے مائل ہوتے ہیں تو فَاجْنَحْ لَهَا، تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ، یعنی ان سے صلح کر لو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر ہی تم توکل کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اگر کفار و مشرکین کی طرف سے کوئی بھی ہے آپ کے مقابل، آپ کا دشمن، مخالف، اگر وہ صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو تم بھی ان سے صلح کر لو، باقی اللہ پہ توکل کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے معاملات کو سنوارے گا، بہتر کرے گا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 65 میں مسلمانوں اور کفار کی جو طاقت کی نسبت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، اور وہ نسبت کیا ہے؟ وہ 1 اور 10 کی ہے۔ جب کمزوری آئی تو فرمایا کہ یہ نسبت 1 اور 2 کی ہو گئی، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ 1 اور 2 کی نسبت مستقل نہیں ہے، مستقل جو نسبت ہے وہ 1 اور 10 کی ہے، یعنی 20 صابر مسلمان 200 پر غالب آئیں گے کفار پر، اگر 100 ہیں تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے، تو یہ مستقل صورت ہے۔ اگر مسلمان اپنے ایمان اور اپنے تیقن اور یقین میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو جنگ بدر کے قیدی ہیں، غزوہ بدر کے موقع پر جو قید ہو کر کفار و مشرکین آئے تھے، جن کے پاس رقم نہیں تھی، دولت نہیں تھی، تو ان کو کہا گیا تھا کہ 10 مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ مقرر کر دیا تھا، اور جو مال اور دولت دے سکتے تھے انہوں نے مال اور دولت دیا اور فدیہ دے کر وہ آزاد ہو گئے، لیکن جو نہیں دے سکتے تھے ان پر یہ پابندی لگائی کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو تم لکھاؤ اور پڑھاؤ۔ اور بلکہ یہاں تک کہ حضرت عباس جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ جب قیدی بن کر آئے تو صحابہ نے آپ کے چچا ہونے کی نسبت سے کہا کہ ان کو ویسے ہی آزاد کر دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بے شک وہ میرے چچا ہیں، لیکن جب تک وہ فدیہ نہیں دیں گے ان کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ اب آخر میں 4 آیتیں ہیں سورۃ الانفال کی کہ جن کی میں ترجمے کے ساتھ چاہتا ہوں کہ میں وضاحت کرتا چلوں۔ فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی ان کی، یہ وہ ہیں لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایۃ من شیء، اور وہ لوگ کہ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ان کی کوئی ولایت کی ذمہ داری، کوئی ان کی حمایت کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد چاہتے ہیں تو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو پھر تم پر یہ لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ لیکن یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کر دی کہ یہ مدد اس قوم کے خلاف ہرگز نہیں تم نے کرنی کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو گیا ہے، یعنی ایک قوم
کہ جس سے آپ نے معاہدہ کر لیا وہ کافر قوم ہے اور اس کے مقابلے میں آپ کے مسلمان بھائی ہیں۔ اب آپ نے اگر اس قوم سے معاہدہ کیا ہے تو آپ معاہدے کو پورا کریں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس معاہدے کو توڑ کر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا شروع کر دیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاہدے اور میثاق اور عہد نامے جو لکھے جاتے ہیں، عہد کیے جاتے ہیں، ان کی پابندی کا ہمیں کتنا زیادہ حکم دیا ہے۔ یعنی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ایک طرف تو مسلمان ہیں اور دوسری طرف میثاق اور معاہدہ ہے، اور وہ میثاق اور معاہدہ اگر تم قائم رکھتے ہو تو مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو مسلمانوں کو نقصان پہنچنے دو لیکن اپنے میثاق اور اپنے عہد کو پورا کرو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوه، مگر تم اگر ایسا کرو گے تو تکن فی الارض، تو زمین میں فساد ہوگا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے جو مسلمان بھائی ہیں اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، کر سکنے کے قابل ہونے کے باوجود بھی کہ تمہیں استطاعت ہے اور تم ان کی مدد کر سکتے ہو دین کے معاملے میں، اگر نہیں کرو گے تو اس سے بڑا فساد یہ برپا ہوگا کہ وہ لوگ پھر اسلام کو چھوڑ کر واپس کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ والذین آمنوا وہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے بعد اس کے کہ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ۔ فاولئک منکم، تو وہ لوگ تم ہی میں سے ہیں۔ واولو الارحام بعضهم اولی ببعض، اور جو ارحام اور جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے پر ان کی فوقیت ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات بیان کر دی کہ جو رشتہ داری ہے اس کو ہر صورت میں فوقیت حاصل ہے، اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا حق سب سے پہلے ہے کہ اگر وہ تمہارے رشتہ دار ہیں اور پھر وہ تمہارے مسلمان بھائی بھی ہیں تو پھر واضح بات ہے کہ ان کا حق تم پر زیادہ ہو جائے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ التوبہ، اب اس کے دو نام ہیں، ایک توبہ ہے اور ایک برات ہے۔ توبہ اس لیے کہ اس میں 3 صحابہ کی توبہ کو قبول کیا گیا تھا، وہ واقعہ اس میں بیان ہے، اور یہ برات اس لیے ہے کہ مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اس میں اعلان کیا گیا ہے۔ اب اس صورت کے 3 حصے ہیں، 3 مقامات ہیں، یعنی اس پوری صورت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے آغاز سے لے کر 5 رکوع کے آخر تک۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحاج بنا کر، حاجیوں کے امیر بنا کر حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا، اور پھر بعد میں حضرت علی کو یہ آیات بھی دے کر بھیجی۔ ان آیات میں واضح طور پر برات کا اعلان کر دیا گیا کہ وہ مشرکین جنہوں نے عہد کو توڑا، میثاق کو توڑا، ان سے اعلان جنگ کیا گیا اور ان کو 4 ماہ کی مہلت دے دی گئی۔ تو یہ آغاز سے لے کر 5 رکوع کے آخر تک یہ پہلا حصہ بنتا ہے، اور دوسرا حصہ ہے کہ 6 نمبر رکوع سے لے کر 9 کے اختتام تک۔ اس میں غزوہ تبوک کی تیاری ہے اور اہل ایمان کو جہاد کی طرف راغب کیا گیا ہے، اور وہ لوگ کہ جو نفاق میں، ایمان کی کمزوری میں یا سستی کی وجہ سے اللہ کی راہ میں مال اور جان کا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اور تیسرا حصہ اس صورت کا وہ ہے جو رکوع نمبر 10 سے شروع ہو کر آخر تک وہ رہتا ہے، اس میں پھر وہ صحابہ کا واقعہ بھی وہاں پر بیان کیا گیا، اور انشاءاللہ اس واقعے کو میں ضرور خاص طور پر کل بیان کروں گا، وہ 11ویں پارے میں ہے، اور وہ بہت ہی یعنی ایمان افروز ہے، ایمان کو اس سے طاقت حاصل ہوتی ہے، ایک مومن کو اس سے بہت فائدہ ملتا ہے۔ وہ واقعہ میں قرآن پاک کی روشنی میں کل ضرور بیان کروں گا۔ اب سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ امام رازی نے جو بات کہی ہے وہ بہت ہی سمپل اور سادہ سی بات ہے، اور وہ سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، اور صحابہ نے بھی نہیں لکھی، اور پھر صحابہ نے اگر آگے کسی کو بتایا یا لکھوایا تو صحابہ نے بھی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ تو لہٰذا آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کی حفاظت کا کیسا غیر معمولی انتظام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو لکھوایا، بس وہی من و عن ایز اٹ از وہی مسلمانوں میں رائج ہوا۔
صحابہ نے قرآن پاک کو اسی طرح پڑھا، اسی طرح پڑھایا، اسی طرح درس دیا، اسی طرح لکھوایا، اسی طرح لکھا اور اسی طرح ہی اس کی اشاعت کی۔ یہ قرآن پاک کی حفاظت کا غیر معمولی انتظام ہے کہ رسول اللہ نے سورۃ البراءت اور سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی تو پھر کبھی ہی بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اب اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں جو رکوع ہیں ان کا خلاصہ بھی بیان کرتا جاؤں اور ان کے چند مقامات میں آپ کے سامنے بیان بھی کرتا جاؤں، تلاوت بھی اس کی کرتا چلا جاؤں۔ سب سے پہلا رکوع ہے، اس میں 3 باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک بات کفار سے علیحدگی کا اعلان، کیوں؟ اس لیے کہ کفار نے بار بار عہد شکنی کی تھی، اور جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی کفار میں سے، ان کے ساتھ کہا اللہ نے کہ تم عہد کو پورا کرو۔ اور تیسرا، اللہ پاک نے جو معاہدات ختم ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ کہ جو پناہ مانگتے ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اجازت دی کہ تم ان کو پناہ دو اور ان کو اللہ کا دین سکھاؤ۔ اگر ان کو سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے بات، اگر نہیں سمجھ آتی تو امن کے ساتھ ان کو تم واپس بھیج دو۔ اس کو ہماری فقہ کی زبان میں اور تاریخ کی زبان میں مستامن کہا جاتا ہے۔ آغاز ہوتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے ان لوگوں کی طرف کہ مشرکین میں سے جنہوں نے تم سے عہد کیا، یعنی جن سے تم نے عہد کیا ان مشرکین سے اب برات کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، کہ چل پھر لو زمین میں، یعنی زمین سے مراد یہی ہے اس ملک میں، خطے میں، 4 اشہر 4 مہینے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کی طرف حج اکبر کے موقع پر کہ ان اللہ بریء من المشرکین، بے شک اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری ہے، ورسول، اور اس کا رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم پلٹ آؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نہ پلٹے، اگر تم نے منہ پھیر لیا تو فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو بے شک اللہ کو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ اب یہاں پر استثناء بھی بیان کر دیا، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا۔ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے عہد کو توڑا بھی نہیں۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور پھر کسی طرح کی بھی ان میں سے کسی نے اس میں کمی بھی نہیں کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ، تو ان سے عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی جو مدت بنتی عہد کی اس کو تم پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ اب جو عہد جن کو پناہ دینی ہے یا جو پناہ مانگتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 6 میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ استجارہ کا، کہ اگر وہ تم سے پناہ مانگتا ہے، فاجر ہو تو اسے پناہ دے دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات کو سنے، ثم ابلغ مامنہ، پھر اس کے مامن پر پہنچا دو۔ مامن سے مراد جو اس کی جگہ ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے، جہاں پہ اس کو حفاظت حاصل ہے، وہاں پر اس کو پہنچا دو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ جو لوگ نہیں جانتے، یعنی جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، اسلام سے متاثر نہیں ہوتے اور اسلام کی طرف راغب نہیں ہوتے، تو پھر ان کو امن کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچا دو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 باتوں کو بیان کر دیا۔ وہ لوگ کہ جو عہد توڑنے والے، ان سے فرمایا کہ اب لڑنا ہے، اور وہ لوگ کہ جو عہد کو پورا کرنے والے ہیں ان کا فرمایا کہ ان کے عہد کو تم نے پورا کرنا ہے، ان سے نہیں لڑنا۔ تیسری بات یہ بیان کر دی کہ وہ لوگ کہ جو تم سے پناہ مانگتے ہیں ان کو پناہ دے دو۔ مقصد کیا ہے؟ دین کو سیکھنا، تو ان کو دین سکھاؤ۔ اس کے باوجود وہ دین کی طرف نہیں آتے تو پھر امن کے ساتھ ان کو ان کے گھروں تک پہنچا دو۔ یہ پہلا رکوع ہے۔ اب دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ کرنے کی وجہ بیان کر دی۔ یہ وجہ بیان کی کہ قسموں کو توڑتے ہیں اور اسلام کو یہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے دوسرے رکوع کا، فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کہ ان مشرکین کے لیے کیسے کوئی عہد اللہ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس ہو سکتا ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے تم نے عہد کیا مسجد حرام کے بعد، فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو جب تک یہ لوگ اس عہد پر قائم رہیں تو پھر تم بھی ان کے لیے قائم رہو۔
ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی استثناء سے پہلے اس بات کو بیان کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس بھلا ان مشرکین کے لیے کیسے عہد ہو سکتا ہے کہ جو عہد توڑنے والے ہیں، جو ظلم اور ستم کرنے والے ہیں، اسلام کے خلاف سازش کرنے والے ہیں۔ ہاں مگر وہ لوگ کہ جو اس پر قائم ہیں، استقامت کے ساتھ اپنے معاہدے کو پورا کر رہے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم بھی اس معاہدے کو پورا کرو۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 12 میں فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اگر یہ اپنے ایمان کو، اپنے عہد کرنے کے بعد توڑتے ہیں، اور وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور یہ اپنے دین میں تمہارے دین میں طعن کرتے ہیں، تمہارے دین میں طعن کرنے سے مراد یہ کہ حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ان کے جو امام ہیں، ان کے جو سردار ہیں کفر کے، ان سے لڑو، کفر کے علمبرداروں سے۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، کیونکہ ان لوگوں کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ یہ لوگ شاید پھر تلوار ہی کی وجہ سے یہ لوگ باز آ جائیں۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم نہیں لڑو گے اس قوم سے کہ جو اپنے عہد کو توڑتے ہیں، وہموا باخراج الرسول، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا، وہم بدؤوکم اول مرہ، اور جنہوں نے سب سے پہلے زیادتی کا آغاز کیا۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ واللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، ویخزہم، ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور ان کے خلاف اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور مسلمانوں کے دل کو ٹھنڈا کرے گا، ویذہب غیظ قلوبہم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دلوں کا جو غصہ ہے اس کو لے جائے گا، ویتوب اللہ علی من یشاء، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے گا اسے توبہ کی توفیق دے گا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب مومنین سے فرمایا اب حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ آزمایا ہو تمہیں، یعنی ابھی تک تمہیں آزمایا بھی نہیں کہ جن لوگوں نے جہاد کیا تم میں سے، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، اور نہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور نہ اس کے رسول کو چھوڑ کر اور نہ مومنین کو چھوڑ کر انہوں نے کسی کو دوست بنایا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے تکالیف کے ذریعے سے، جیسے سورۃ البقرہ میں بھی اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ کون صبر کرنے والا ہے۔ سورۃ آل عمران میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شکایت لے کر آئے کہ یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد کب اترے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر غصے کا اظہار ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی جو قومیں تھیں ان کے جسم سے گوشت کو اتار دیا گیا تھا کنگے کے ذریعے سے، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دین پر اپنے آپ کو قائم رکھا استقامت کے ساتھ۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کر دیا گیا کہ کیا تم ایسے سمجھتے ہو کہ چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ تم لوگوں کو آزمایا جائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اب اس کے بعد تیسرا رکوع ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ دین میں پورے داخل ہونا ہے، صحیح طریقے سے قربانی دینی۔ جب اللہ اور اس کا رسول تم سے تقاضا کرتا ہے تو پھر تم نے قربانی دینی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس حاجیوں کو پانی پلا دیا، مہمان نوازی کر دی، یا کوئی مسجد بنوا دی یا مسجد کی مرمت کروا دی، تو اس سے کیا دین کے تقاضے پورے ہو جائیں گے؟ نہیں، اس سے دین کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج، کہ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی عمارت کرنا، بنانا یا مجاوری کرنا، کیا تم نے اس شخص کی طرح سمجھ لیا من آمن باللہ والیوم الآخر،
کہ جو اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی مسجدوں کی تعمیر کرنا یا حاجیوں کو پانی پلا دینا، مہمان نوازی کر دینا، یہ بھی بہت اچھا کام ہے، لیکن دین کے تقاضے کے مطابق جو تمہارا کام ہے اس کو جب تک پورا نہیں کرو گے تو گویا کہ تم دین کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک وہ شخص کے جس کے پاس حکمرانی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ بیٹھ کر مسجد میں تسبیح اور اوظاف پڑھنا شروع کر دے، وظائف پڑھنا شروع کر دے، تو اب اس کی ذمہ داری یہ نہیں رہتی کہ وہ اب بیٹھ کر تسبیح پڑھتا رہے، اب اس کی ذمہ داری یہ کہ اب وہ حکمران ہے، وہ ملک کے نظام کو درست کرے، اصلاحات لائے، ریفارمز لائے، عدلیہ کے نظام کو بہتر کرے، پولیس کے نظام کو بہتر کرے۔ اب وہ عملی اقدام کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے۔ اب وہ اس طاقت اور قوت پر جانے کے بجائے اور بیٹھ کر مسجد میں تسبیح پڑھتا رہے یا لنگر چلاتا رہے تو اب اس کا یہ کام نہیں رہتا۔ اسی طرح جب ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، اس تقاضے کو وقت اور حالات کے مطابق پھر ہمیں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلام نے تقاضا کیا وہ یہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ اصل کام تھے اس وقت کرنے والے۔ تو فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلانے والا اور مسجد حرام کی مجاوری یا اس کی تعمیر کرنے والا، تو کیا یہ اور وہ شخص کے جو اللہ یوم آخرت اور جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ آگے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا درجہ ہے، واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کا رب انہیں رحمت کی بشارت دیتا ہے اپنی، اور رضا کی، خوشنودی کی، وجنات باغات کی جو ان کے لیے ہیں، اور یہ ہمیشہ کا اچھا ٹھکانہ ہے، خالدین فی ابدا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ، اس لیے ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ ان لوگوں نے کفر کو ترجیح دی ہے ایمان پر، ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، اور تم میں سے جو بھی ان کو دوست بنائے گا یہ وہ ظالم ہوگا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 24 ہے، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے عزیز و اقارب قبیلہ، واموال اقترفتموها اور تمہارے مال کہ جنہیں تم نے کمایا، وتجارت تخشون کسادها اور تمہاری تجارت کہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، ومساکن ترضونها اور تمہارے گھر جن سے تم بڑی محبت کرتے ہو، اگر ان سب کی محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہیں تو فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم نازل ہو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ قوم فاسق کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر خود اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ فقط مسجدوں کا خیال رکھنا، فقط مہمان نوازی کر دینا، حاجیوں کو پانی پلا دینا یہ کافی نہیں ہے، یہ آگے ساری خدمات ہیں اور دین کے لیے قربانی ہے، سیکریفائس کرنا ہے، ایثار ہے، کہ جب تک تم یہ نہیں کرو گے تو دین کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد چوتھے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 باتوں کو بیان کیا۔ ایک تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی کثرت پر کبھی بھی فخر نہ کرو، اتراؤ نہیں، اصل مدد وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بیان کی کہ مشرکوں کو کعبہ کے قریب نہ جانے دو، مسجد حرام کے۔ اور تیسری بات بیان کی کہ اگر اہل کتاب بھی تم سے لڑتے ہیں تو اب ان سے تم مقابلہ کرو۔ فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع پہ تمہاری مدد کی تھی، ویوم حنین، اور خاص طور پر یوم حنین کے موقع پر، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، کہ اس موقع پر تم اپنی کثرت پر بڑے خوش تھے، لیکن کیا ہوا، فلم تغن عنکم شیئا، کہ تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین وسعت رکھنے کے باوجود بھی تم پر تنگ تھی، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔
پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت کو نازل کیا رسول پر، مومنین پر، وانزل جنود لم تروہا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ لشکر بھیجے کہ جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وعذب الذین کفروا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہ کافرین کی جزا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرک نجس ہیں، شرک گندگی ہے، غلاظت ہے۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد ان لوگوں کو مسجد حرام کے قریب نہیں آنے دینا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں خوف بھی ہو نا تنگ دستی کا، تو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا اگر وہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ان لوگوں نے جو اللہ نے حرام کیا اور اس کے رسول نے حرام کیا اس کو انہوں نے حلال کر لیا۔ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور یہ لوگ دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ان سے لڑو یہاں تک کہ یہ اپنے ہاتھ سے خود جزیہ دیں اور پھر مغلوب ہو کر رہیں۔ یہاں پر اہل کتاب کا یہاں پر ذکر کر دیا۔ اب اس کے بعد 5ویں رکوع میں جو بات بیان کی گئی وہ ایک تو اسلام کے غلبے کی پیش گوئی کر دی گئی، بتا دیا گیا کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، جیسے ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا دوسرے پارے میں کہ ان کو پھر معزول کر دیا گیا۔ اب وہ خرابیاں کیا ہیں؟ اب ذرا سنیے۔ آیت نمبر 30 سے اس کا آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 5 کا۔ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی بے حقیقت باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ان سے پہلے بھی لوگ تھے اسی طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ہو ان لوگوں پر، انا یؤفکون، یہ کہاں بہکتے پھرتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورہبانہم، ان لوگوں نے احبار کو، اپنے احبار کو، علماء کو، ورہبانہم، اپنے مشائخ کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس کا کہ یہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں۔ لا الہ الا ہو، نہیں معبود مگر وہ، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اب یہ وہ آیت ہے، حضرت ادی بن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی تھی جب یہ آیت اتری، عرض کی یا رسول اللہ، حالت کفر میں جب ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ہم نے تو کبھی بھی علماء اور مشائخ کو اپنا رب تو کبھی نہیں مانا تھا کہ یہ ہمارے رب ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تم ان کے حلال کردہ کو حلال اور ان کے حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ تو یہ حق صرف اور صرف اللہ کو ہے جو رب ہے۔ تو حضرت ادی بن حاتم نے پھر اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی ایسا ہی معاملہ تھا کہ ہم اپنے علماء اور مشائخ کے حلال کردہ کو حلال اور حرام کردہ کو حرام خیال کرتے تھے۔ اب اسلام کی شمع کی حفاظت اللہ نے فرمائی اور فرمایا کہ میں اس کے نور کو تمام کروں گا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ ویابی اللہ الا ان یتم نورہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اور بے شک کافر لوگ ناپسند ہی کیوں کریں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکین کو یہ برا ہی کیوں نہ لگے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ہی یہ بات تھی کہ ہر رسول جو آتا ہے زمین پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی حجت بنا کر زمین پر بھیجتا ہے، یہ اس کی تبلیغی مساعی کا اور اس کے مشن کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا، اب دیکھیے کہ کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں گزشتہ اقوام میں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان،
اے ایمان والو بہت سے احبار اور رہبان علماء اور مشائخ ایسے تھے کہ لیاکلون اموال الناس بالباطل، کے جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکتے بھی تھے، والذین یکنزون الذھب والفضة، اور وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے نام میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، تو قیامت کے دن کیا ہوگا، ان کی انہی اشرفیوں کو، درہم و دینار کو، اسی دولت سونا اور چاندی کو گرم کیا جائے گا، اور گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر، ان کی جنوب پر، پہلوؤں پر، ان کی پیٹھوں پر لگایا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جسے تم جمع کرتے تھے اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اب جو تم جمع کرتے تھے۔ اب اس کے بعد کفار و مشرکین کی ایک چیٹنگ جسے کہتے ہیں، ایک فریب اور دھوکہ دہی کو بیان کیا گیا، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو مقدس قرار دیا اور منع کیا کہ ان مہینوں میں تم جنگ نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے۔ اب وہ کرتے کیا تھے؟ وہ مہینے 4، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 4 مہینے۔ اب وہ ایسا کرتے کہ اگر رجب کے مہینے میں کوئی جنگ کرنی پڑ جاتی، وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم رجب کے مہینے میں جنگ کر لیتے ہیں اور اس کی جگہ پر کسی اور مہینے میں پھر ہم امن کے ساتھ رہ لیں گے، یعنی وہ رجب کی جگہ پر اس کو آلٹرنیٹ کر لیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو کفر پر کفر ہے، یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کہ یہ لوگ گمراہ شدہ یہ لوگ ہیں، یہ کافر لوگ، کہ یہ ایک سال کے کسی مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی مہینے کو حرام کر لیتے ہیں، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ جو عدت ہے اس کو، وہ جو مدت ہے اس کو یہ پورا کر لیں۔ اب یہاں پر 5واں رکوع مکمل ہو جاتا ہے۔ اب 6ٹھے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا ذکر کیا ہے، اور غزوہ تبوک میں مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اللہ کے دین کی مدد کرو، غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے اور لڑنا ہے، تو اس کے لیے جو بھی مالی مدد ہو سکتی ہے وہ تم کرو۔ یہ غزوہ تبوک وہی ہے کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اپنے گھر کا پورا سامان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آپ بھی حاضر ہو گئے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ اس موقع پر اللہ کی راہ میں اپنا مال دیا، مویشی دیے، اونٹ دیے، بہت کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ وہ غزوہ تبوک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح خبردار کیا؟ فرمایا الا تنصروہ، کہ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو فقد ناصرہ اللہ، تو تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس کی اس وقت مدد کی تھی، اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا۔ تو پھر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، پھر یہ 2 کا دوسرا، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھے، اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، کہ یاد کرو کہ جب اس کا صاحب، جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے کہتا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی سکینہ کو اس پر نازل کیا، وأیدہ بجنود لم تروہا، اور پھر لشکروں کے ذریعے سے اس رسول کی مدد کی کہ تم ان لشکروں کو دیکھ نہیں سکتے تھے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بول ہے وہ بلند ہوا، اور جو کافر لوگ تھے وہ ان کو پستی ہوئی، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ ہی کے کلمہ کو، اللہ ہی کے بول کو، اللہ ہی کی بات کو ہمیشہ بلندی حاصل ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے۔ رکوع نمبر 7 میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ منافقین کو جو نقصان پہنچنے کا اندیشہ اور ڈر ہوتا تھا اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور دوسری وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ منافق اسلام کے ساتھ منافقین مخلص نہیں تھے۔ ان 2 باتوں کو رکوع نمبر 7 میں بیان کیا گیا۔ فرمایا عفا اللہ عنک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، کیوں آپ نے ان کو اجازت دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، تاکہ آپ اجازت نہ دیتے تو پھر ایسا ہوتا کہ سچے اور جھوٹے ان لوگوں کا فرق معلوم ہو جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دے دیتے تھے، آپ
اگر آپ کے پاس کوئی شخص آتا اور کوئی بہانہ کوئی وجہ بیان کرتا تو آپ درگزر فرماتے، اسے اجازت دے دیتے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور یہاں پر یہ بیان کر دیا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، یہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے متقین کو۔ اور اجازت کون لوگ لیتے ہیں؟ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اجازت وہ لوگ لیتے ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں شک ہے اور یہ لوگ متردد ہیں، یترددون۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اجازت دے دیجئے اور ہمیں آپ فتنے میں مت ڈالیے۔ الا فتنتی فی الفتنۃ ساقطوا، خبردار تم خود فتنے میں پڑے ہو۔ اب یہ وہ منافق لوگ تھے ایک روایت کے مطابق کہ یہ آتے اور ان میں سے بعض لوگ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ روم میں جائیں گے، رومیوں سے لڑیں گے، اور وہاں پر چونکہ مال اور دولت ہوگی، خواتین عورتیں ہوں گی ان کی، اور ان کی عورتیں خوبصورت ہیں، تو لہٰذا پھر ہم وہاں پر ایسا نہ ہو کہ ہم کسی گناہ میں ملوث ہو جائیں، ہم سے صبر نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح کی باتیں، فضول قسم کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر کے اور وہاں سے کھسک جاتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ خود فتنے میں گرے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ اب ان کی ذہنیت کا یہ عالم ہے، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی اچھی چیز پہنچتی ہے، کامیابی ملتی ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہو گیا، پہلے سے ہی ہم نے اپنے بارے میں صحیح فیصلہ کر لیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور خوش ہو کر پھر واپس آ جاتے ہیں۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہرگز ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا مولا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنین کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ پر توکل کریں۔ اب اس کے بعد فرمایا قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، یعنی فرمایا کہ تم خوشی سے یا نہ چاہتے ہوئے بھی خرچ کرو گے نا، لن یتقبل منکم، تم سے اب قبول نہیں کیا جائے گا۔ بالکل کیٹاگوریکلی علی الاعلان اس بات کو بیان کر دیا، انکم کنتم قوما فاسقین، کہ بے شک تم فاسق لوگ ہو۔ وما منعوا ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اب ان لوگوں سے ان کا مال کیوں نہیں قبول کیا جاتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، وبرسول، رسول کا انکار کیا۔ ولا یاتون الصلاۃ، یہ لوگ نماز کے قریب نہیں آتے، الا وهم کسالى، مگر سستی کے ساتھ نماز کی طرف آتے ہیں۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور یہ اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو ناپسندیدگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، مسلمانوں سے یہ کہا کہ ان کے مال اور ان کی اولادیں تمہیں دھوکہ نہ دیں۔ انما یرید اللہ لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔ وتزہق انفسهم، اور پھر یہ ان کی جان بھی نکلے تو وہم کافرون، اس حال میں کہ یہ لوگ کافر ہوں۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی جو ایذار ثانیہ ان کا بھی ذکر کیا، صدقات کا بھی ذکر کیا، اور ان کے اس گستاخی کا بھی ذکر کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ تو کانوں کا کچا ہے، یعنی جو بات ہم اس سے کہتے ہیں یہ مان لیتا ہے چپ کر کے۔ اب سب سے پہلے صدقات کو بیان کیا گیا رکوع نمبر 8 میں، فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، فرمایا کہ صدقات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدقات صرف اور صرف فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے۔ اب فقراء اور مساکین کا فرق میں کئی مرتبہ بیان کر چکا۔ فقیر تو بالکل وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور مساکین وہ ہوتے ہیں کہ ہوتا تو ہے لیکن پوری نہیں پڑتی ان کو۔ اب وہ کثیر عیالداری ہوتی ہے بہت زیادہ، یعنی خاندان بڑا ہوتا ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو پوری نہیں پڑتی۔
بچوں کے اخراجات ہیں، معاملات ہیں، تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، اور جو صدقات کو وصول کرنے پر مامور ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، تو ان کو بھی اس میں سے تنخواہیں دی جا سکتی ہیں۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ، اور جن کا مقصود یہ ہو کہ ان کے دل اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، یعنی جو غلام ہیں، والغارمین، اور جو قرض دار ہیں، وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں ہیں، وابن سبیل، یعنی فی سبیل اللہ سے مراد یہ بہت ہی وسیع ہے، اس میں طلباء بھی آ جاتے ہیں، اس میں علم کا کام بھی آ جاتا ہے، بلکہ امام راضی نے تو مسجدوں کا ذکر بھی کر دیا کہ مسجدوں کی تعمیر بھی اس سے ہو سکتی ہے۔ اب جو اللہ نے یہ فرمایا وفی سبیل اللہ، علماء کرام کا اس پر بہت زیادہ اختلاف ہے فقہ میں، لیکن ہمیں ہر حوالے سے عالم کی رائے مل جاتی، چونکہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس لیے آپ کا دل جس پر مطمئن ہوتا ہے آپ اس پر عمل کر لیجئے۔ مسجدوں کی تعمیر کا ذکر بھی امام راضی نے اسی آیت کے تحت اپنی تفسیر کبیر میں کیا ہے، اور میں نے خود اس کو باقاعدہ طور پہ پڑھا اور دیکھا، تسلی کی ہے کہ کیا واقعی کہ امام راضی نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی۔ اور اس طرح امام حسن بصری کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے فتاویٰ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ سڑکوں کے کام، یہ جو بنتی ہیں، شاہراہیں بنتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگوں کے لیے آسانی کے لیے راستوں میں جو کام کیے جاتے ہیں، یہ سب کے سب زکوٰۃ کے فنڈ سے ہو سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر بے شک جتنا بھی مالدار ہو، لیکن جب وہ آپ کے پاس آ گیا اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ میں سے اس کو دے سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے منافقین کی حرکت، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں سے بعد وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو کانوں کا کچا ہے۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ یؤمن باللہ، کہ یہ رسول اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین پر بھی اعتماد کرتا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور ان کے لیے رحمت ہے جو ایمان لائے تم میں سے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رسول اللہ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تو ان سے پوچھے، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو پھر یہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو بس ایسے ہی ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ یعنی ہنسی مذاق اور دل لگی کس کے بارے میں؟ غزوہ تبوک کے موقع پر، کہ جب مسلمان جا رہے ہیں تیاری کر کے، تو غزوہ تبوک کے موقع پر ہنسی مذاق ہو رہی ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، تو کہتے ہیں دیکھو جی یہ کیا خرچ کر رہا ہے، بڑا اس سے انقلاب آ جائے گا، بڑی تبدیلی آ جائے گی اس سے۔ اور پھر اس بات پر بھی ہنسی مذاق کہ اتنی بڑی قوم سے اور اتنے بڑے لشکر سے اور اتنی بڑی آرمی سے یہ لڑنے جا رہے ہیں، انہوں نے تو واپس آنا ہی نہیں ہے، تو بعد میں پھر ہمارا ہی کام ہوگا، اور عبداللہ ابن ابی کو ہم پھر اپنا سردار بنا لیں گے۔ یعنی اس طرح کے بیٹھ کر ٹھٹھا مذاق کرنا، استہزاء کرنا۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہہ دیجئے کیا اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کا کیا تم مذاق کرتے ہو؟ اب یہاں پر اس کے بعد رکوع نمبر 9 کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا۔ رکوع نمبر 9 میں منافقین کے انجام کا، ان کی ناکامی کا ذکر کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ منافقین و منافقات یہ آپس میں دوست ہیں، اور مومنین مومنات یہ آپس میں دوست ہیں۔ فرمایا المنافقون والمنافقات بعض من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ یامرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے منع کرتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ نے ان کو بھلا دیا، انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کفار کے ساتھ جہنم کی آگ کا وعدہ کیا جس میں یہ رہیں گے، یہ حسبہم، یہ ان کو کافی ہوگی۔ ولعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی۔ ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے پہلی اقوام کا بھی ذکر کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ تم سے جو پہلی قومیں تھیں وہ مال میں، اولاد میں، قوت میں تم سے زیادہ تھے، اور انہوں نے بھی اپنے حصے سے انجوائے کیا، اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، مزے کیے، تم نے بھی اپنے حصے سے مزے کر لیے۔ اور اب یہ بات یاد رکھ لو، وخود تم کالذی خادو،
اور جس طرح تم بحثوں میں پڑے رہتے ہو اس طرح وہ بھی بحثوں میں پڑے رہتے تھے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، واولئک هم الخاسرون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد مومنین کا ذکر کیا آیت نمبر 71 میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ ضرور رحمت کرے گا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب ان سے کیا وعدہ ہوا؟ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتیں ان سے وعدہ کیا ہے، کس کا؟ جنات تجری من تحت الانہار، جنات کا، باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور اچھے گھروں کا وعدہ کیا ہے، فی جنات عدن، ہمیشہ کی جنتوں میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے جو ان کو عطا ہوگی، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے ہی کامیاب ہیں۔ اب 10ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں سے بھی جہاد کرنے کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی بری جگہ پر یہ لوگ پھر کر واپس آئیں گے۔ اب یہ سب ان کے کردار کو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ ان کے لیے آپ استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ وہاں پر تو سورۃ النساء میں ہم نے پڑھا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کر لیا اور آپ کے پاس آ جائیں، اللہ سے استغفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ اب یہ سورۃ التوبہ ہے، اب یہ ایک فائنل گیم جس کو آپ کہتے ہیں، یہ اتمام حجت اب یہ قائم ہونے جا رہی ہے۔ اب اللہ کا دین اپنی تکمیل اور اپنے اتمام کی طرف بڑھ رہا ہے، اب عرب کے خطے میں اسلام کو غلبہ نصیب ہو رہا ہے، تو اس موقع پر اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بأنہم کفروا باللہ ورسول، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ قوم فاسق کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ انجام پر پہنچ گئے، منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا اور کفار اور مشرکین کی قوت توڑ دی گئی، ٹوٹ گئی۔ جب مسلمان روم کے مقابلے میں فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تیاری کرنا شروع کر دی اور 30,000 افراد تیار کر لیے تو یہ بہت بڑی جمعیت تھی۔ غزوہ بدر میں تو صرف 313 تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیے کہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی بنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سربراہی میں ان مسلمانوں کو لے کر مدینہ سے آپ نکلے، اور ان کے پاس 1,02,00,000 کی فوج تھی، 1,02,00,000 کی فوج تھی، لیکن اس سے بھی مسلمانوں کی ایک بڑی ہیبت اور بڑا رعب دشمنوں پر پڑا کہ دیکھو اتنی بڑی قوت سے یہ لڑنے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو رکوع نمبر 11 ہے، رکوع نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب مکمل طور پر تعلق ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیے، لیکن جو آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 12، اس کا کل میں آغاز کروں گا، اس لیے کہ رکوع نمبر 12 آدھا تو ہے اپنا 10ویں پارے میں اور آدھا ہے 11ویں پارے میں، تو اس لیے بات کرنے کا مزہ نہیں آئے گا اور بات مکمل بھی نہیں ہوگی، تو اس لیے 12ویں رکوع سے انشاءاللہ ہم کل آغاز کریں گے۔ اب یہ آخری رکوع ہے، اب اس میں مکمل طور پر قطع تعلقی کا حکم فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا، کہ یہ لوگ جو پیچھے رہ گئے اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اجازت لے کر بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے، تو یہ بڑے خوش ہیں۔ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور ناپسند کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے میں۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور یہ کہتے ہیں کہ گرمی میں مت نکلو۔ قل نار جہنم اشد حرا،
ان سے کہہ دو کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ زیادہ شدید ہے، زیادہ گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش یہ لوگ جانتے۔ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، چاہیے کہ وہ کم ہنسیں، ولیبکوا کثیرا، اور زیادہ روئیں۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ سزا ہے، جزا ہے اس کی جو یہ لوگ کرتے تھے، جو انہوں نے کمایا، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اور پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوٹ کر، جب اللہ تعالیٰ آپ کو لٹا دے گا طائفہ کی طرف ان میں سے، یعنی جب آپ واپس آ جائیں گے تو فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اب آپ کے پاس آئیں گے نکلنے کی اجازت لے لینے کی کہ ہم تیار ہیں جی، ہمیں اب ساتھ لے کر چلیں۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیے کہ میرے ساتھ اب تم کبھی نہیں نکل پاؤ گے۔ فَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور کبھی بھی میرے ساتھ مل کر تم دشمنوں سے لڑ نہیں پاؤ گے، یعنی اب تمہیں اس طرح کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کیونکہ پہلے دن ہی سے تم نے بیٹھنے کو پسند کیا۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، جاؤ جو پیچھے بیٹھنے والے ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور فرمایا کہ ان میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، یعنی جب یہ کوئی مر جاتا ہے تو آپ نے ان کی صلاۃ الجنازہ آپ نے نہیں پڑھنی۔ ولا تقم علی قبری، اور نہ ان کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ بے شک جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور اس حال میں مر گئے، وماتوا وہم فاسقون، کہ وہ فاسق تھے، تو ان کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھنے اور نہ ان کی قبر پر آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ عبداللہ ابن ابی فوت ہو گیا تو اس کی یہ خواہش تھی، وصیت تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا دیا جائے، اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ ہی ان کا نام تھا، عبداللہ بن عبداللہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کے حوالے سے ہی گزارش کی تھی، تو آپ علیہ السلام پھر آپ تشریف لے گئے تھے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور محبت ہے کہ آپ پھر نماز جنازہ پڑھائی اور آپ قبر پر آپ اس کے کھڑے ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی اور آپ سے یہ فرمایا کہ آپ نے ان میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنی اور نہ ان کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تُعْجِبْ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُم، ان کے مال اور ان کے اولادیں تمہیں رجھا نہ دیں، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عذاب دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور کفر کی حالت میں ہی ان کی جانیں نکلیں گی۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب سورت نازل کی گئی، أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استاذنک اولو الطول منہم، جو ان میں سے مالدار لوگ ہیں وہ بھی اجازت لیتے تھے، وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، اللہ پاک نے فرمایا کہ بس تم خوش رہو، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو۔ وطبع علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی مہر لگا دی گئی۔ فہم لا یفقہون، یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ لیکن الرسول، لیکن رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے رسول پر، جاہدوا، جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک لہم الخیرات، اب ساری بھلائیاں، ساری اچھائیاں اب ان کے لیے ہیں۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات کو تیار کر دیا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں نے تقریباً یہ پورا رکوع میں نے تلاوت ترجمے کے ساتھ کر دیا کہ اللہ نے کیوں قطع تعلقی کا حکم دیا، کیوں ان کے مال کو قبول کرنے سے منع کر دیا، کیوں ان کو جہاد پر ساتھ لے جانے سے منع کر دیا۔ اس لیے کہ اب تو وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کی جمعیت بڑھ گئی، اب مسلمانوں کو ایسے دو رخی لوگوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، اب اتمام حجت کو قائم کرنا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب منافقین سے، ان لوگوں سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، اب تو ان کے نفاق کو ظاہر کرنا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ یہ منافق لوگ تھے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ سے فرما دیا کہ نہ تو قتال میں ان کو لے کے جانا ہے اور نہ ہی ان کے مال کو قبول کرنا ہے، اب انہیں کہنا ہے کہ بھی پیچھے جا کر اب بیٹھو، جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ۔
تو یہ یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ اب خیر، نیکی، بھلائی، اب سب کچھ اب مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد 12ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، تو کل انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کا جو 12واں رکوع ہے یہاں سے آغاز کریں گے، اور پھر اس طرح ہم 11ویں پارے میں داخل ہوں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔